بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ اگر سب کچھ اللہ ہی پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پورا کرنے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تم نے نہیں سنا کہ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون ملنے والا ہے۔ بہت جلد اللہ کا کن آنے والا ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارا بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے۔ روحانیت میں ہجرت کے معنی ہے ایک جگہ کو چھوڑ دینا اور پھر کبھی وہاں واپس نہ آنا۔ جب آپ توبہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بری خواہشات کیا ہیں، تو آپ کا اصلی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنائیں، ان کا مشاہدہ کریں، تو ہمیں حقیقی ہجرت نصیب ہو جائے گی، ہمیں روح کی معراج اور خود شناسی حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیا والا اور کریم ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے، پھر وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔